السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب رحمتوں، نعمتوں اور کرم نوازیوں کے ساتھ آج نماز تراویح میں آپ اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی اللہ معاف فرما دے، اور جو کچھ ہم نے سنا اللہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ سامعین محترم، دنیا کا سب سے عظیم کلام، دنیا کی سب سے عظیم کتاب، دنیا کی سب سے اعلیٰ کتاب، دنیا کی سب سے بے مثال کتاب، بے مثل کتاب، لاریب کتاب جو قرآن پاک ہے۔ اور قرآن پاک کیوں نہ ہو کہ اللہ کا آخری کلام اپنے بندوں کے نام، اللہ کا آخری پیغام اپنے بندوں کے نام، رشد و ہدایت کے جتنے احکامات تھے، خیر اور بھلائی کی جتنی باتیں تھیں، حلت اور حرمت کے جتنے مسائل تھے، قیامت تک آنے والے جتنے عجائبات تھے، قیامت تک درپیش انسانیت کے جتنے مسائل تھے، میرے رب نے اس کتاب کے ذریعے حل کر دیے۔ اس کتاب کے ہوتے ہوئے اب دنیا والوں کو کسی اور رہبر کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ جب یہ کتاب آ گئی، اللہ نے نبوت کا سلسلہ بھی بند کر دیا۔ آپ ذرا غور فرمائیں نا کہ نبوت بند کہاں پہ ہوئی؟ اس کے بعد بھی تو نبی آ سکتے تھے، لیکن نبوت آپ علیہ السلام پر ختم کیوں ہوئی کہ ایسی کتاب دنیا والوں کو دے دی گئی، ایسا پیغام دے دیا گیا، ایسی خوبصورت چیز دے دی گئی کہ جس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ تمہارے پیدا ہونے سے لے کر وفات تک جتنے مسائل تمہیں درپیش ہوں گے، وہ کسی لحاظ سے بھی ہو، اس کا حل اس کتاب کے اندر موجود۔ تمہارے تمام مسائل کا حل اس کتاب کے اندر موجود۔ اس لیے اللہ نے کتابوں کا سلسلہ بھی ختم کر دیا، انبیاء کا سلسلہ بھی ختم کر دیا۔ اب یہ کتاب ہمارے پاس ہے، یہ ہماری رہنما ہے، یہ ہماری رہبر ہے، یہ ہماری مقتدا ہے، یہ ہماری پیشوا ہے۔ سب کچھ اب یہ کتاب ہمارے لیے ہے، سب کچھ یہ کتاب ہمارے لیے ہے۔ اگر امت مسلمہ یہ بات سمجھ جاتی ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ ہمارے تو سارے مسئلے حل ہو گئے۔ ہمیں کسی نئی دستور کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئی آئین کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئے فقیہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئے مجتہد کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئے امام کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اس قرآن پاک کے اندر نازل کر دیا ہے۔ اب یہ کتاب ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اس کتاب کو تھامنے والے، اس کتاب کو سمجھنے والے، اس کتاب کو پڑھنے والے، اس کتاب پر عمل پیرا ہونے والے دنیا کے اندر سرخرو بھی ہوں گے، کامیاب بھی ہوں گے، کامران بھی ہوں گے، ہر طرح کی نعمتیں انہیں ملے گی، اللہ کا وعدہ۔ دیکھیے یہ قرآن پاک جب نازل ہوتا ہے نا تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے، کبھی 10 آیتیں، کبھی 20 آیتیں، کبھی 1 سورت، کبھی 2 سورتیں، قرآن اس طرح نازل ہوتا ہے۔ تو یہ تدریجاً قرآن کیوں آیا؟ اگر ایک ہی مرتبہ قرآن نازل ہوتا نا تو قرآن کے اندر جتنے احکامات تھے، بعض مفسرین نے بڑے محتاط اندازے کے مطابق 87,000 مضامین بتلائے، تو 87,000 مستقل عمل کیسے ہوتا ہے؟ نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، زکات بھی دو، حج بھی کرو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، اخلاق بھی اچھے ہو، کردار بھی اچھے ہو، سود بھی نہیں کھانا، رشوت بھی نہیں لینی،
حرام بھی نہیں کھانا، فلاں بھی نہیں کرنا، فلاں بھی نہیں کرنا، خط بند ہو جاتا سارا رہتا. سمجھ کچھ نہیں آتا کہ اس پر عمل کیسے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے تدریجاً نازل کیا، آہستہ آہستہ نازل کیا. تو صحابہ کرام نے کیا کیا، جیسے قرآن نازل ہوتا بس پھر کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ قرآن پر عمل شروع کر دیتے. قرآن نے کہا شراب حرام ہے، انہوں نے کہا حرام ہے. قرآن نے کہا کہ خنزیر حرام ہے، انہوں نے کہا حرام ہے. قرآن نے کہا کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے، انہوں نے کہا حرام ہے. قرآن نے فرمایا کہ اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لو، مسجد اقصی سے. انہوں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سے، مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف چہرے پھیر لیے. قرآن نے فرمایا کہ تمہارے تمام معاملات، تمہارے تمام اصول، تمہارے تمام فیصلے اب اس قرآن کے ذریعے حل ہونے چاہیے. وَمُخْتَلَفٌ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. اختلاف پیدا ہوگا، مسائل پیدا ہوں گے، ہماری شکلیں علیحدہ ہیں، ہمارے مزاج علیحدہ ہیں، ہمارے سوچ اور فکر کے دھارے علیحدہ ہیں، ہر چیز ہماری علیحدہ ہے، اختلاف پیدا ہوگا. اب اختلاف کا حل کہاں ہے؟ فرمایا تمہارے تمام اختلافات، تمام مسائل کا حل اللہ نے اس قرآن کے اندر رکھ دیا. وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اختلاف پیدا ہو جائے گا تمہارے درمیان، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ، قرآن کی طرف لوٹا دو، حدیث کی طرف لوٹا دو، تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں. تو قرآن پاک کوئی ایسا عظیم معجزہ ہے. لیکن معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے سامنے ساری کائنات کے لوگ بے بس اور بے کس ہو، اس جیسا بنا کر نہ دکھا سکے. لیکن ایک جادوگر ہوتا ہے، وہ ایک کام کرتا ہے، دوسرا اس سے بہتر کر کے دکھاتا ہے، تیسرا اس سے بہتر کر کے دکھاتا ہے، اس کا توڑ کر لیتا ہے. اب قرآن پاک چونکہ معجزہ ہے، معجزے کا متبادل کبھی نہیں ہو. معجزے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان ساری دنیا مل جائے یہ معاملہ نہیں کر سکتی. قرآن پاک آپ کے سامنے ہے. 14 صدیاں بیت گئی ہیں، 14 صدیوں کے اندر بڑے بڑے معاملات، بڑے بڑے واقع ہو گئے دنیا کے اندر. دنیا کے نقشے بدل گئے، قوموں کے نقشے بدل گئے، ہزاروں قومیں، لاکھوں قومیں آئیں اور دنیا سے بیت گئی، ختم ہو گئی. لیکن قرآن پاک آپ کے سامنے ہے کہ اس نے سب کو عاجز کر کے رکھا. سب اس کے سامنے وہ سر تسلیم خم ہو گئے کہ اس کا مقابلہ کچھ نہیں ہو سکتا. یہ جو صداقت پر مبنی کتاب ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں شک ہے کہ یہ ہمارے بندے پر جو کچھ نازل ہوا ہے یہ ہماری طرف سے نہیں ہے تو تم بنا کر لے آؤ. تم بھی تو ایک بندے ہی ہو نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہے، وہ اگر یہ کلام بنا سکتے ہیں تو تم بھی بنا کر لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ کے علاوہ گواہ بھی پیش کر دو. پھر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. قرآن پاک کا یہ عجیب چیلنج ہے. اگر تم عمل نہ کر سکے تو کبھی نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. فرمایا پھر ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن آگ اور لوگ اور پتھر ہوں گے اور اس میں جلا کر راکھ کر دیے جائیں گے. اس آگ سے ڈرو. قرآن کا مقابلہ چھوڑ دو، قرآن کا ایمان لے آؤ، قرآن کو مان لو، قرآن کی صداقت کے سامنے سر تسلیم خم کر لو. اور جن لوگوں نے قرآن کے سامنے سر تسلیم خم کیا، آپ ان کی حالت دیکھیں دنیا کے اندر. یہ عجیب لوگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام میں جو لوگ شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کے بارے میں رپورٹ یہ پیش ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبریں 2-3 بنا دی گئی ہیں اور اتنے زیادہ لوگ ہیں اس میں دفنانے ہیں. وہ ایمرجنسی کے حالات تھے، کفن بھی نہیں ہے. تو پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں پہلے کس کو اتارا ہے؟ ابھی کوئی بات تو نہیں تھی کسی کو کون کو اتار لیتے. سارے صحابہ تھے، سارے شہداء تھے، سارے احد کے اندر شہید ہوئے تھے. لیکن یہاں پر صحابہ کرام جو بات سمجھنا چاہ رہے تھے اور رسول اللہ جو بات سمجھانا چاہ رہے تھے بڑی عجیب تھی کہ شہادت کے بعد بھی میدان جہاد کے اندر ایک جیسے صحابہ، ایک جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق والے، ایک جیسی قربانی دینے والے. لیکن فرمایا کہ اب قبر کے اندر کون پہلے جائے گا؟ فرمایا کہ قبر کے اندر وہ پہلے جائے گا جو قرآن سب سے زیادہ پڑھا ہوا. یہ احساس نہیں تھا تو کیا تھا؟
دنیا والوں کو یہ بتایا گیا کہ دیکھ لو شہادت کے بعد بھی جو اعزاز والی چیز ہے وہ پھر قرآن پاک کی، کیونکہ شہادتیں بھی کس کے لیے دی جاتی ہے؟ قرآن کے لیے دی جاتی ہے. قربانیاں کس کے لیے دی جاتی ہے؟ قرآن کے لیے دی جاتی ہیں. یہ ساری دنیا کے اندر جو مسلمان ایک افراتفری کا عالم ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ قرآن کے لیے تو ہے. مسلمان اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹنا چاہتے ہیں اور دنیا سے جدا کرنا چاہتے ہیں. جو چمٹے ہوئے ان کے لیے مسائل دنیا بنا رہی، اس سے دور کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے بازی کرنا چاہ رہے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا، اللہ کے رسول یہ بتلائیں کہ کفن تھوڑے ہیں تو کفنوں کا کیا کریں؟ پھر وہی اصول اور وہی ضابطہ لاگو کیا گیا کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اس کو بڑا کفن پہنا دو، جس کو تھوڑا یاد ہے اس کو کم کفن پہنا دو. لیکن نہ لگایا کہ سارے شہید تھے نا، سارے بدر کے لوگ کے شہید تھے، لیکن فرمایا کہ یہاں بھی احساس کس کو ملے گا؟ حافظ قرآن کو ملے گا. جو قرآن زیادہ پڑھا اس کو احساس ملے گا، کیونکہ جو زیادہ پڑھنے والا ہے وہی زیادہ عمل کرنے والا بھی ہے، وہی زیادہ قرآن کو سمجھنے والا بھی ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر میں ہماری امامت کون کروائے اصول بتا دیا ساری دنیا والوں کو کہ جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فلاں امام ہو، فلاں امام ہو، فلاں ہو، فلاں قبیلے کا، فلاں قوم کا، فلاں نسل کا، گورا ہو، کالا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، عمر والا ہو، فلاں ہو، سفید ریش ہو، کالی ریش والا ہو. فرمایا نہیں، تم میں سے جو قرآن کو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہے وہ تمہارے امام ہے. اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے کسی نسل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی خاندان اور قوم اور قبیلے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ ایک بچہ کھڑا ہو گیا. صحابہ کرام جب سفر کے لیے جاتے تو ایک چشمہ تھا پانی کا، یہ جو 6 سال کا بچہ تھا یہ چشمے پانی کے چشمے کے اوپر اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آتا تھا. صحابہ کرام وہاں پانی پیتے تھے. اب صحابہ کرام کا اندازہ لگا لے کہ وہاں صحابہ پانی پینے کے لیے آتے، تھوڑی دیر سستانے کے لیے آتے، وہاں صحابہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. یہ جو بچہ بکریوں کو چراتا تھا یہ بچہ وہاں بیٹھ کر ان کی تلاوت سنتا تھا. صحابہ کرام کا قرآن کے ساتھ آپ گہرا ربط دیکھیں کہ سفر میں جا رہے، راستے میں چشمہ ہے، اس چشمے میں جتنی دیر سستانے کے لیے رکے وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. وہ بچہ جو اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آیا ہوا ہے وہ جو قرآن سن رہا ہے. عرصہ تک ایسے ہی ہوتا رہا کہ جو بھی گروہ آتا وہاں پانی پینے کے لیے آتا، یہ بچہ بھی آ جاتا، یہ وہاں سے قرآن سن لیتا، وہ قرآن سنا دیتے. کرتے کرتے عرصہ ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرڈر جاری فرمایا کہ بھائی تم میں سے امامت وہ کرائے گا جو سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے. بستی والوں نے اعلان کیا کہ بھائی کون قرآن پڑھا ہوا ہے؟ تو بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. 6 سال کا بچہ کھڑا ہوا جی مجھے قرآن سب سے زیادہ ہے. بھائی تم نے کہاں سے پڑھا؟ تمہارا استاد کون؟ انہوں نے کہا میرا استاد. میں وہاں چشمے پہ پانی پلانے کے لیے جاتا تھا تو وہاں یہ صحابہ آتے جاتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، ان سے سیکھتا تھا. اب قوم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ 6 سال کا ہے، 6 سال کا امام بن بھی سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. ہمارے یہاں تو بہت ناپتولن کرتے ہیں کہ حافظ قرآن ہونے کے بعد بھی کی اور شرط ہے 6 سال کا بچہ ہے، قرآن زیادہ پڑھا ہوا ہے، مصلی کا امام بنا دیا. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے 2 مسئلے حل کیے. ایک تو ان کے تن پر کپڑے نہیں تھے تو محلے والوں نے چندہ کر کے ان کے کپڑے بنا دیے، اور دوسرا ان کا محلے کے پورے محلے اور پورے جتنا لوگ تھے یا جتنے افراد تھے، جتنا قبیلہ تھا، ساری قبیلہ نے متفقہ طور پر وہ 6 سال کے بچے کو اپنا قائد اور رہنما بنا دیا. کیوں بنایا؟ کہ قرآن پڑھو، قرآن کا حافظ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مکہ المکرمہ کے جو گورنر تھے وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے. آپ نے بلایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ اصول اور ضابطہ تھا، جس کو گورنر بناتے اس کے لیے سب سے پہلی شرط تھی کہ قرآن کی طرف پڑھا ہوا. یہ ویسے ہی تو نہیں اتنی دنیا کے اندر تیزی کے ساتھ اسلام ہے، ایسی کوئی ضابطے کہ گورنر کون بنے گا، وزیر اعلیٰ کون بنے گا، مشیر کون بنے گا، وزیر کون بنے گا؟ وہ بنے گا جو قرآن سے زیادہ تعلق رکھتا ہے، جو قرآن کو زیادہ سمجھتا ہے، جو قرآن پر زیادہ عمل کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو اسلام کا سفیر، جو اسلامی تعلیمات کو دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے جس شخص کو مقرر کیا تھا وہ کون تھے؟ مدینہ طیبہ سے حضرت معاذ بن جبل. وہ تو مدینہ طیبہ سے، وہ تو مکہ مکرمہ سے ہوئے تھے، وہ سب دن ہوئے.
مدینہ طیبہ سے حضرت معاذ کو مقرر کیا گیا، یمن کی طرف بھیجا گیا کہ جاؤ معاذ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جب حضرت معاذ فرما رہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یمن کی طرف بھیج رہے تھے تو آپ نے میرے اونٹ کی مہار پکڑ لی، میں اونٹ کے اوپر ہوں، آپ اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے جا رہے ہیں۔ یہ منظر آپ نے دیکھا، یہ کیا منظر ہے؟ دنیا کے اندر یہ منظر آپ کو کہیں نہیں نظر آئے۔ استاد اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے اور شاگرد اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، حکم سے بیٹھا ہوا ہے، اونٹ کے اوپر بیٹھا، اور ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں کہ معاذ تم جا رہے ہو، وہ لوگ نئے لوگ ہیں، ان کو اللہ کی طرف بلانا اور اچھے انداز سے بلانا، بھلائی کے ساتھ بلانا، خیر کے ساتھ بلانا، دلائل کے ساتھ بلانا، کوئی ایسی غلطیاں کر جانا کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ دین سے متنفر ہو جائے۔ اب یہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وہاں یمن کے اندر بھیجا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے، سب سے زیادہ قرآن کے ساتھ تعلق، پہلے اسلام کے سفیر بنا کر بھیجے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر حملہ ہوا تو ان میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ یہ 70 صحابہ وہ تھے جو جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ مدرسے کے طالب علم تھے، سارے کے سارے صحابہ صفا والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم اور اتنا دکھ تھا، باقی صحابہ تو شہید ہوتے نہیں ظاہر بات، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی قنوت نازلہ میں بددعا نہیں دی۔ یہ واحد موقع تھا کہ آپ نے بددعا، کیونکہ یہ لوگ کون تھے؟ یہ حافظ قرآن تھے، یہ علماء تھے، یہ حافظ قرآن تھے، تو قرآن کے ساتھ بڑا گہرا ربط اور تعلق تھا۔ تو یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر عظمت اور آخرت کے اندر عظمت اس قرآن پاک کی وجہ سے۔ اس کو جو شخص جتنا زیادہ پڑھے گا، جتنا زیادہ عمل کرے گا، جتنا زیادہ اس کے ساتھ منسلک رہے گا، جتنی اس کے ساتھ محبت کرے گا، اتنا ہی یہ قرآن اس کو عظیم بنا دے گا۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ، ابو جہل کے بیٹے، آج ہم یہاں بیٹھ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ، کیا وجہ تھی؟ اسلام لے آئے، اور اسلام لانے کے بعد قرآن کو سینے سے لگاتے، اور قرآن کو، یہ واحد صحابی تھے جو قرآن کو چومتے تھے، قرآن کو چومتے تھے اور چوم کر دھاڑے مار مار کے روتے تھے کہ یہ ہذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، اور پھر پڑھنا شروع کرتے تھے۔ یہ سوچئے کہ ہے کیا ہے؟ یہ کوئی الفاظ نہیں، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، بہت خاص چیز ہے، دنیا والوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، دنیا میں عروج کے لیے، آخرت میں جنت میں دخول کے لیے، ہر طرح کی نعمتوں کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر سارے طریقے اور ساری باتیں بتلائی ہیں۔ گزارش یہ ہے، میں آج لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، میں صرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا تعلق اس قرآن کے ساتھ پیدا کرنا، بس زندگی کا ایک فیصلہ کرنے کی، یہ قرآن ہمارا رہنما ہے، ہم اس کے پیچھے، یہ قرآن آگے، ہم اس کے پیچھے، یہ قرآن ہمارا رہبر اور ہم اس کے مقتدا، ہم اس کے پیچھے چلیں، یہ ہمارا رہنما ہے، ہم اس کے پیچھے چلیں، یہ ہمارے فیصلے کرے گا، ہم قبول کریں، یہ ہمارے راستے متعین کرے گا، ہم راستوں پہ چلیں، یہ ہمارے لیے جو احکامات دے گا ہم ان پر عمل کریں گے، تاکہ جس طرح قرون اولیٰ کے لوگوں پر اللہ نے قرآن کی وجہ سے ان کو عروج بخشا، اللہ مجھے اور آپ کو بھی وہی دن دکھائے کہ ہمارے لیے بھی وہی عروج ہو، ہمارے لیے بھی وہی رحمتیں ہوں، ہمارے لیے وہ انعامات ہوں، وہ انعامات کی بارشیں ہوں جو قرون اولیٰ کے لوگوں کے لیے ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا